السلام علیکم ناظرین، ہم ایک بار پھر حاضر ہیں ٹی ایس اسپیچ میں کچھ نئے سوالات کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر محمد زاہد افضل صدیقی صاحب، اور ہم آج ان سے بہت سے اہم سوالات پوچھیں گے، تو آپ سماعت کریں۔ ماشاءاللہ، آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک سوال رکھا، اس کا جواب دیا گیا اور ناظرین نے اس سوال کو بہت پسند کیا، اور سوال کے جواب کو بھی کہ یہ سوال واقعتاً وقت کی ضرورت ہے اور ان پر بات کرنا یہ بھی وقت کی ضرورت ہے۔ تو آج کا نیا سوال جو ہے وہ آپ رکھیں، اس پر انشاءاللہ جتنی استطاعت ہوگی اس پر انشاءاللہ سیر طلب بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی ناظرین، آج کا ہمارا سوال ہے، کیا تصوف قرآن سے ثابت ہے؟ جی، بہت اہم سوال کیا ہے آپ نے۔ تصوف و سلوک یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، یہ خالص عربی چیز ہے، قرآنی چیز ہے، یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے کہ بعد میں کوئی چیز گھڑی گئی ہو یا ایجاد کی گئی ہو۔ تصوف و سلوک یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جو مقصد کو بیان فرمایا، جو مقصد ہے حضور علیہ السلام کی آمد کا اور ولادت کا، اس میں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ وہ 4 مقاصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ جو ویزکیہم ہے تزکیہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کو قرآن مجید کی آیات آپ سناتے ہیں، ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، لوگوں کو کتاب سکھاتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت۔ یہ جو ہے نا ویزکیہم، تزکیہ، یہ تزکیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں شامل ہے۔ اور یہ جو تزکیہ ہے حقیقت میں انسان کے دلوں کی صفائی، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا زکوٰۃ کا لفظ بھی تزکیے کی طرح ہے۔ زکوٰۃ میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ مال کی میل کو کہتے ہیں، کہ جو مال انسان کا ہوتا ہے اس مال کی میل اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو اس کے بعد جو پیسہ بچے گا وہ پاک صاف ہوگا۔ بالکل اسی طرح انسان کی طبیعت اور مزاج کے اندر جو گناہوں والی زندگی ہوتی ہے، گناہوں پر چلنا ہوتا ہے، اس گناہوں کے کھوٹ کو نکال دیا جائے، گناہوں کے میل کو نکال دیا جائے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اور یہ مقاصد نبوت میں سے ہے، نبی کے مقاصد میں ہے۔ تو بالکل تزکیہ جو ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، یا یہ کوئی غیر عربی چیز نہیں ہے، یہ کوئی عجمی چیز نہیں ہے، بعد میں گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے صرف ثابت نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی آمد کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ تزکیہ جو ہے یہ کوئی عجمی چیز نہیں ہے، خالص عربی چیز ہے، قرآنی چیز ہے، اور قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تزکیہ جو ہے وہ قرآن مجید یا احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگلا سوال حضرت، ہمارا سوال تھا تصوف قرآن سے ثابت کریں، تو آپ نے تزکیہ ثابت کیا ہے، تو تصوف کو قرآن سے ثابت کریں۔ ہاں، یہ یاد رکھیں کہ تزکیہ اور تصوف یہ ایک ہی چیز ہے۔ آپ کے ذہن میں اچھا اشکال آیا ہے کہ عموماً یہ بات انسان کے ذہن میں عموماً کیا حقیقت بھی یہی ہے کہ آنی چاہیے کہ اب بات ہو رہی ہے تصوف کی، اور آپ نے قرآن مجید سے ثابت کیا ہے تزکیہ کو۔ یاد رکھو کہ تزکیہ اور تصوف یہ ایک ہی چیز ہے۔ تصوف کے لیے مختلف نام جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تصوف و سلوک بھی سے کہتے ہیں، احسان بھی سے کہتے ہیں، تزکیہ بھی سے کہتے ہیں، اور تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، دلوں کی صفائی یا دلوں پر محنت کرنا، یہ سارے نام اس کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں جو اشکال آیا ہے وہ اس بیس پر آیا ہے کہ تزکیہ ایک الگ لفظ ہے اور تصوف جو ہے یہ ایک الگ لفظ ہے۔ یاد رکھیں، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شے کے کئی نام ہوتے ہیں اور اس شے کی حقیقت ایک ہوتی ہے۔ ایک ہے کسی شے کی حقیقت اور ایک ہے اس شے کا نام۔ اگر آپ اس کو کوئی اور نام دے دیں، ہمارے برے صغیر میں اس کو پیری مریدی کہتے ہیں، تو اب پیری مریدی یہ کوئی الگ کیوں؟ لفظ پہ یہ تو عربی میں ہے ہی نہیں،
تو پھر کیا کہیں گے کہ یہ تو بالکل ہی, اور اسی وجہ سے لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ یہ پیری مریدی, پیر کا لفظ تو ہے ہی خالص اجمی, یہ عربی لفظ ہے ہی نہیں, تو آپ تصوف اور سلوک کو, پیری مریدی کو قرآن و سنت سے کس طرح ثابت کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے. تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ دلوں پر محنت کرنا, دلوں کے امراض جو ہے ان کو نکالنا, دلوں کی صفائی کرنا, دلوں کے اندر گناہوں کا کھوٹ نکالنا. یہ حکیم علامت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا تصوف کا انہوں نے جو نام بیان فرمایا کہ بندے کے رگ رگ ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکال دیا جائے, اس محنت کو تصوف اور سلوک کہتے ہیں. اور تزکیہ بھی یہی ہے کہ گناہوں کا کھوٹ نکالا جائے. اور تصوف یہ صفا, صاف ستھرا, انسان کا من صاف ستھرا ہو جائے. اس کے 3 معنی لکھے گئے. ایک تو یہ صوف سے ہے, صوف اون کو کہتے ہیں, اون جو جس سے خالص لباس تیار کیا جاتا ہے, اون کا. صوفی لوگوں کا لباس چونکہ اس طرح کا ہوا کرتا تھا. اور اسی طرح اصحاب صفہ, یہ جو یہ تصوف کے لفظ کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے, اصحاب صفہ, ان لوگوں کے اندر بھی زہد تھا, دنیا کی کوئی محبت نہیں تھی. اور تصوف میں بھی دنیا کی محبت انسان کے من سے نکالنے کی محنت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل کے اندر آ جائے. یہی تصوف اور سلوک کی محنت ہے. مثال سے عموماً بات سمجھ میں آتی ہے. اگر مثال دی جائے تو مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے. تو آپ اس کی مثال یوں لے لیں, آج کے دور میں ہم کہتے ہیں جو ملک کے اوپر حکومت کر رہا اس کو کہتے ہیں حکمران. اگر کوئی کہے کہ حکمران اور دوسرا بندہ سامنے سے کہہ رہے میں تو نہیں مانتا حکمرانوں کو, کیونکہ حکمران کا لفظ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. کوئی حاکم ہو, کوئی حکومت کرے, یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. تو ہم کہیں گے کہ دیکھو حاکم یہ ثابت ہے, لیکن اس دور میں اس کا نام کچھ اور تھا. مثال کے طور پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں کے حکمران بنے تو اس وقت حکمران کا حضرت صدیق اکبر کا جو ہے اس کو کہا جاتا تھا خلیفہ, خلیفۃ المسلمین, خلیفہ. اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ خلافت آیا اور یہ حکمران بنے تو خلیفہ کا لفظ نہیں, ان کے لیے پہلی دفعہ امیر المومنین کا لفظ یہ حضرت عمر کے لیے بولا گیا. تو اب امیر المومنین کا لفظ بولا جانے لگا. اب پہلے کے لیے خلیفہ, دوسرے کے لیے امیر المومنین, پھر حضرت عثمان کے لیے امیر المومنین, حضرت علی کے لیے, یہ لفظ چلتا رہا. پھر سب سے پہلے سلطان کا لفظ یہ سلطان محمود غزنوی کے لیے بولا گیا. اب یہاں سلطان کا لفظ بول دیا گیا. اچھا, اس وقت قرۂ ارض میں مختلف ممالک کے حکمرانوں کے الگ الگ نام ہوتے تھے. ہر مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے, ہر جو ہے عراق کے حکمران کو نمرود کہتے تھے, ہر یمن کے حکمران کو شاہ طبہ کہتے تھے. آج کے دور میں وزیر اعظم کا لفظ ہوتا ہے, یا صدر کا لفظ ہوتا ہے, یا عرب ممالک میں بادشاہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اب کیا کہیں گے کہ حکمران کا لفظ جو ہے حکومت حضور کے دور سے ثابت ہی نہیں ہے, صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے. ہم کہیں گے دیکھو یہ حکومت ثابت ہے, حکومت کرنا ثابت ہے, لیکن مختلف دو ادوار میں اور مختلف جگہوں پر اس کا لفظ جو ہے اس کے لیے جو بولا جاتا تھا, جو لفظ وضع کیا گیا وہ الگ الگ الفاظ تھے. بالکل اسی طرح قرآن مجید میں دلوں کی صفائی کے لیے تزکیہ کا لفظ بولا گیا, احادیث مبارکہ میں دلوں کی صفائی کے لیے احسان کا لفظ بولا گیا. بعد کے مشائخ نے دلوں کی صفائی کے لیے تصوف و سلوک کا لفظ بولا. بہت سارے علماء مشائخ نے تزکیہ نفس کہا, اور بعض مشائخ نے تصفیہ قلب کہا, بعض مشائخ نے دلوں پر محنت کرنا کہا کہ دلوں پر محنت کے جو ہے ایک دلوں کے اوپر محنت کرنا, دلوں کے اندر گناہوں کا کھوٹ نکالنا, بغض ہے, چغل خوری ہے, جھوٹ بولنے کی عادت ہے, بد نظری کی عادت ہے, برے وساوس کے پیچھے چل پڑنا اور مسلسل برا سوچتا رہنا, یہ جتنی روحانی بیماریاں ہیں ان کو دل سے نکالنے کی محنت کا نام تصوف اور سلوک ہے. یہ قرآن مجید سے ثابت ہے, احادیث مبارکہ سے ثابت ہے, یہ کوئی غیر عربی چیز نہیں ہے. آپ نے یہ کہا کہ تصوف, آپ نے تزکیہ کا لفظ ثابت کیا تو تصوف کا لفظ بھی ثابت ہے. صوف صفا, دل کی صفائی, اور ادھر دوسرا ہم نے تزکیہ کا لفظ بولا دلوں کی صفائی, اور تصوف کا لفظ جو ہے یہ بھی دل کو پاک کرنا. یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں, یہ الگ الگ چیز نہیں ہے. جب ہم علم ایک عالم سے حاصل کر لیتے ہیں تو پھر شیخ و مرشد کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ ہاں, بہت اہم سوال ہے آپ کا. یہ سوال بنتا ہے کہ عموماً حضرات کہتے ہیں کہ
ایک عالم دین کو بھی کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق کیوں جوڑنا پڑتا ہے؟ حالانکہ وہ اپنے استادوں کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کر چکا. غیر عالم کو بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن غیر عالم نے بھی اپنے محلے کے امام سے بہت سارے مسائل سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شیخ کیوں پکڑتا ہے؟ آپ کا بہت زبردست سوال ہے. یاد رکھیں، ایک ہے کیفیات نبوی اور ایک ہے تعلیمات نبوی. تعلیمات نبوی وہ آپ کسی عالم دین سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. تعلیمات نبوی آپ کسی عالم دین سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور کیفیات نبوی اس عالم دین سے حاصل کریں گے جو صاحب نسبت ہوگا، جو خود اللہ والوں کی صحبت میں رہا ہوگا. اب آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے بھئی کیا یہ آپ نے نئی تقسیم کہاں سے لے لی، کیفیات نبوی اور تعلیمات نبوی؟ تعلیمات نبوی، نبی نے جو تعلیم دی، نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. یہ تعلیمات نبوی، یہ تعلیمات نبی ہیں کہ نبی نے کہا کہ مجھے دیکھو میں کس طرح نماز پڑھتا ہوں، اس طرح نماز پڑھو. یہ ہے تعلیمات نبی. اور ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ ہے کیفیات نبی. یعنی تعلیمات نبوی نماز کا علم حاصل کرنا کہ نماز کی سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، یہ. اور کیفیات نبوی کہ ہر وقت یہ استحضار ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. میں اور آگے فرمایا کہ اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو کم از کم تمہاری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہر وقت اس بات کا استحضار ہو. جیسے دعاؤں میں اکثر مشائخ مانگتے ہیں یا اللہ مجھے کیفیت کی استحضار کی کیفیت نصیب فرما. اس کا یہی مطلب ہے کہ مجھے ہر وقت یہ بات میرے ذہن میں مستحضر رہے، حاضر رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے کیفیات نبی. اس کو اردو میں آپ سمجھ لیں. تعلیمات نبی یہ ہے، نبی نے نماز پڑھی، نماز کے اندر نبی نے یوں رکوع کیا، یوں سجدہ کیا، یوں تشہد میں بیٹھے، یوں سلام پھیرا. یہ ہے تعلیمات نبی. اور کیفیات نبی، نماز کے اندر دل کہاں پر ہو، دل خالص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، دل کے اندر کوئی اور خیال نہ آئے، کوئی اور تصور نہ آئے، ہم کل اللہ تعالیٰ کی طرف دل متوجہ ہو. اس کا نام ہے کیفیات نبوی. تعلیمات نبوی وہ علماء سے ہم حاصل کریں گے، اور کیفیات نبوی یہ مشائخ صوفیاء سے ہم حاصل کریں گے. یہ دونوں چیزیں جو ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور ان دونوں چیزوں کے حاصل کرنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. تصوف اور سلوک پر یاد رکھیں، ایک تو بات میں نے شروع میں عرض کی، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول. انہوں نے فرمایا کہ بندے کے رگ رگ ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکالنے کی محنت کا نام تصوف ہے. اور ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، رئیس الاحرار، ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے، بڑے جید قسم کے عالم تھے. یہ ایک مرتبہ آئے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. ان سے فرمایا کہ بیٹا میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سوال کا جواب تیار رکھنا. جب میں واپس، وہ سفر پہ کہیں جا رہے تھے، جب میں واپس آؤں گا تو اس سوال کا جواب لوں گا. انہوں نے فرمایا کہ سوال کریں. تو انہوں نے سوال کیا، پوچھا کہ تصوف کیا بنا ہے، تصوف کیا بنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت اس کا جواب لیتے جائیں. مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، میں واپس آؤں گا، پھر تم سے جواب لوں گا، پھر اس جواب پر جو اعتراض ہوں گے میں وہ اعتراض کروں گا، پھر ان اعتراض کا جواب بھی تمہیں دینا ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہ جواب لیتے جائیں، جواب لیتے جائیں، راستے میں اس جواب پر اشکال بناتے رہنا، اور مجھ سے آ کے پھر اشکال پوچھ رہے ہیں، میں ان کے جواب بھی دے دوں گا. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، بہت بڑے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ نے علم، استعداد، ہمارے علماء دیوبند میں جب مطلق بولا جائے نا شیخ الحدیث، تو اس سے مراد حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ لیے جاتے ہیں، کہ صرف مطلق شیخ الحدیث کا لفظ ان کے لیے بولا جاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا اچھا چلو بھائی، انہوں نے کہا لمبا جواب ہوگا، تو فرمایا نہیں لمبا نہیں ہے، آپ سنتے جائیں، 2 لفظی جواب لے لیں. فرمایا ہاں بتاؤ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی حدیث پیش کی. انہوں نے فرمایا تصوف اس چیز کو کہتے ہیں جس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ پہ ہوتی ہے. ابتدا اپنی نیت سیدھی کر لو، انتہا مجھے ہر وقت میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے چہرے کو تکنے لگے. انہوں نے فرمایا بھی کیا ہوا؟
تو فرمانے لگے کہ اب میں کیا اعتراض کروں، جس کے شروع میں بھی حدیث ہے آخر میں بھی حدیث ہے، میری کیا مجال میں اس پہ اعتراض کروں۔ تصوف یہ ہے، تصوف والی زندگی گزارنا یہ ہے کہ تم اس طرح کی زندگی گزارو کہ قیامت کے دن تمہارا گربان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ کیسا زبردست انہوں نے اصول بیان کیا۔ تصوف یہ ہے اس طرح کی محنت کرو اپنے آپ پر، اس طرح کی محنت کرو اپنے آپ پر کہ قیامت کے دن تمہارا گربان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ تو تصوف اور سلوک جو ہے یہ خالص عربی چیز ہے، یہ کوئی عجمی چیز نہیں ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ناظرین، ہمارے سوالات کا وقت ختم ہوا ہے۔ اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو کمنٹ میں آپ لکھ دیجیے گا، یہ اگلے پروگرام میں آپ کا اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔